بیوی سے ملنے کے بعد تسبیح کو ہاتھ لگا سکتے ہیں یا نہیں؟ اگر کوئی ہاتھ لگا لے تو ہاتھ لگانے سے وہ تسبیح ناپاک تو نہیں ہوتی۔ اسی طرح ناپاکی کی حالت میں یعنی جنابت کی حالت میں یا حیض کی حالت میں ذکر و اذکار کرنا، مثلا کلمہ طیبہ پڑھنا، درود شریف کا پڑھنا یا اسی طرح اذان کا جواب دینا، یہ درست ہے یا نہیں؟ تو آپ سے گزارش ہے کہ یہ مسئلہ بڑا باریک مسئلہ ہے، تو مسئلے کو سمجھنے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، اور ابھی تک اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ والے بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ انسان جب اپنی بیوی سے ملتا ہے تو بیوی سے ملنے کے بعد چونکہ انسان کا وجود ناپاک ہو جاتا ہے، تو اس ناپاکی کی حالت میں کیا کوئی آدمی تسبیح کو ہاتھ لگا لے تو وہ تسبیح ناپاک ہوتی ہے یا نہیں؟ اسی طرح اگر وہ ناپاکی کی حالت میں اذان ہو جائے تو اذان کا جواب دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا، یا دیگر درود شریف یا کلمہ طیبہ کا ورد کر سکتا ہے یا نہیں؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ جنابت کی حالت میں یعنی ناپاکی کی حالت میں بیوی سے ملنے کے بعد انسان تسبیح کو ہاتھ لگا سکتا ہے، بشرطے کہ اس کے ہاتھوں میں کوئی ظاہری نجاست نہ لگی ہو۔ اگر ظاہری نجاست لگی ہو تو پھر تسبیح کو ہاتھ لگانے سے وہ تسبیح ناپاک ہو جاتی ہے، ورنہ نہیں ہوتی، اس سے آپ ذکر و اذکار کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ناپاکی کی حالت میں یعنی اگر عورت حیض کی حالت میں ہے یا جنابت کی حالت میں ہے، اسی طرح مرد جنابت کی حالت میں ہو تو اس سے وہ ذکر و اذکار کر سکتا ہے، درود شریف پڑھ سکتا ہے، اسی طرح کلمہ طیبہ کا ورد کر سکتا ہے، لیکن قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتا۔ جنابت کی حالت میں قرآن کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لا یمسہ الا المطہرون، قرآن کو صرف پاک لوگ ہاتھ لگائیں گے، بے وضو ہونے کی حالت میں ہاتھ نہ لگائے۔ تو قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، قرآن کی آیتوں کی تلاوت نہیں کر سکتا۔ اس کے علاوہ جتنی بھی دعائیں ہیں، دعائیں پڑھ سکتا ہے، ذکر و اذکار کر سکتا ہے، درود شریف پڑھ سکتا ہے، اسی طرح قرآن کی وہ آیات بھی پڑھ سکتا ہے جس میں دعا کا معنی پایا جاتا ہے، یا انسان حفاظت کے طور پہ جو ہے وہ آیتیں پڑھتا ہے، مثلا آیت الکرسی ہے یا چارقل وغیرہ ہے، وہ دعائیں پڑھ سکتا ہے۔ اسی طرح آپ سورہ فاتحہ بھی اگر آپ دعا کی نیت سے پڑھنا چاہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی ممانعت نہیں، لیکن وہ آیات جن میں دعا کا معنی نہیں پایا جاتا وہ ناپاکی کی حالت میں پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اور دلیل اس پر کیا ہے کہ آپ ناپاکی کی حالت میں ذکر و اذکار کر سکتے ہیں لیکن قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے؟ وہ دلیل حضرت علامہ شامی علیہ رحمہ نے فتوی شامی میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 293 میں ذکر کیا ہے، فرماتے ہیں لا بأس لحائض وجنب بقراءة أدعية ومسها وحملها وذكر الله تعالى والتسبيح۔ فرماتے ہیں کہ حائضہ عورت کے لیے اور اسی طرح جنبی مرد کے لیے دعاؤں کا پڑھنا اور اس کو ہاتھ لگانا اور اس کو اٹھانا اور اللہ کا ذکر کرنا اور اسی طرح تسبیحات کا پڑھنا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جائز ہے، پڑھ سکتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ فَلَوْ قَرَأْتَ الْفَاتِحَةَ عَلَى وَجْهِ الدُّعَاءِ وَشَيْئًا مِّنَ الْآيَاتِ الَّتِي فِيهَا مَعْنَى الدُّعَاءِ وَلَمْ تُرِدِ الْقِرَاءَةَ لَا بَأْسَ بِهِ۔ فرماتے ہیں کہ اگر آپ سورہ فاتحہ بھی دعا کی نیت سے پڑھ لیں اور تلاوت کی نیت سے نہ پڑھیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح وہ آیات جن میں دعا کا معنی پایا جاتا ہے وہ بھی آپ ناپاکی کی حالت میں پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ناپاکی کی حالت میں ذکر و اذکار کر سکتے ہیں، اور قرآن کریم کی وہ آیات جن میں دعا کا معنی پایا جاتا ہے ان آیاتوں کو آپ ناپاکی کی حالت میں دعا کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں، تلاوت کی نیت سے نہیں پڑھ سکتے۔ اسی طرح فتوی ہندیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 38 میں ذکر ہے، فرماتے ہیں یجوز للجنب والحائض الدعوات وجواب الاذان۔ فرماتے ہیں کہ حائضہ عورت کے لیے اور جنبی مرد کے لیے دعاؤں کا پڑھنا اور اسی طرح اذان کا جواب دینا یہ بھی جو ہے جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ناپاکی کی حالت میں انسان ذکر و اذکار کر سکتا ہے، قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتا، قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ البتہ ناپاکی کی حالت میں مستحب یہ ہے کہ آپ ذکر اذکار کرنے سے پہلے وضو کریں، وضو کر کے آپ ذکر اذکار کریں گے تو یہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔